1 گھنٹہ بجلی، 4 سے 6 گھنٹے سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ، اور بل 2 4 6 8 ہزار 10 12 ہزار سے کم نہیں آتا۔ جب بجلی ہی نہیں ہوتی تو بل کس چیز کے اتنے ٹیکس؟ یہ تو پاک فوج کو سلام ہے جس کے سر پہ آپ کھڑے ہو یار، ورنہ یہ غدار لوگ، یہ چور، یہ لٹیرے، یہ امریکہ کی پیداوار، یہود و نصارہ کی پیداوار، یہ اسرائیل کی پیداوار ہے یار، جو ہمارے سروں پہ مسلط ہے اور بیٹھے ہوئے ہیں لوٹنے کے لیے پاکستانی عوام کو، اور پاکستان کو کھوکھلا کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ کھاڑ پھینکیں جعلی اور جھوٹی اور لٹیروں اور چوروں کی سلطنت کو، چاہے عمران خان ہو، چاہے نواز شریف، شہباز شریف، زرداری، بلانے والا کوئی بھی ہو یار، اپنی آواز بلند کرو، آنکھیں کھولو، لڑو ان کے خلاف۔ یہ سب کے سب چور ڈاکو ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، تم میں سے سب سے افضل جہاد وہ ہے، بندہ وہ ہے جو ظالم حکمران کے سامنے حق بات کہتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو کہ آپ کے اوپر ایسا لیڈر آئے، حکمران مسلط ہو جو حق کرے، حق کی خاطر اڑ جائے، لڑ جائے، انصاف قائم کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرے اور حکم نازل کرے، اور وہ اعمال جاری کرے۔ ہمیں تو عمر جیسا لیڈر چاہیے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، جو فرماتے تھے کہ درافرات کے کنارے کتا بھی بھوکا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اور یہ چور لٹیرے ان کے گھر کے پاس چوراہوں میں غریب عوام روڈوں سڑکوں کے اوپر بھوک و افلاس سے مر جاتی ہے، بیماری سے مر جاتی ہے، ننگے کپڑے پڑے ہوتے، ننگے بدن پڑے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں اے سی کے اندر بیٹھ کے کھانے کھاتے ہیں، ان کو کیا خبر کہ باہر کے حالات کیا ہیں۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، آدھا دن مزدور کی مزدوری کر کے دیکھیں، 600 روپیہ کما کے دکھائیں، اور اس میں سے دودھ، دہی، گھی، چاول، آٹا لے کے جائیں، مجھے دکھائیں کس طرح لے کے جاتے ہیں۔ یہ نہیں کر سکیں گے، بس دونوں ہاتھوں سے نہیں، جھاڑو کے ساتھ لگے ہوئے ہیں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے اور غریبوں کا خون چوسنے کے لیے۔ آنکھیں کھولو یار، اپنی آوازوں کو بلند کرو، ہمت پیدا کرو، لڑو ان کے ساتھ، حق کی خاطر لڑو، بولو۔ سب سے پہلے قیامت کے دن اللہ تم لوگوں سے پوچھے گا کہ تم مظلوم نہیں ظالم تھے، ظالم کا ساتھ دینے والے بھی سوال ہے، میں آپ نے مظلوم ہوتے ہوئے حق کی آواز کیوں نہ اٹھائی؟ یہ لوگ، یہ کھوکھلی دیواریں جو آپ کے سروں پر منڈلا رہی ہیں، یہ حق بات بولنے والے کو مار دیا جاتا ہے یا مروا دیا جاتا ہے یا غائب کر دیا جاتا ہے، آپ کو خبر تک نہیں ہوتی، مگر اس مظلوم کے لیے آپ کو حق لینا پڑے گا، ان کے سامنے بولنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا ان کے ساتھ انصاف کے لیے۔ یہ نہیں کہ رات کو پٹرول اور گھی مہنگا ہوئے اور بوریاں کی بوریاں لے جائیں وہاں سے پٹرول بھروا لیں، گھی اٹھا لیں کہ صبح مہنگا ہو جائے گا۔ نہیں یار، احتجاج کرو، اٹھو۔ ان کے لیے آپ ایک کال پر دوڑے چلے جاتے ہو، زوگ جاتے ہو، کتوں کی طرح وہاں پہ یہ آپ کا استعمال کرتے ہیں، آپ کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا، اور آپ ان کے خلاف بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ سے دعا کرو کہ ایسا حکمران آئے، ایسا مسلط ہو، اپنے کردار اور مال کو صحیح کرو تاکہ وہ تم پر صحیح حکمران مسلط کرے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ فوج آئے اور تخت دار پر الٹا لٹکائے ان سب چوروں اور ڈاکوؤں اور مظلوموں کو، ان ظالموں کو، ان مظلوموں کی آہ لگے، تاکہ یہ عبرت بنے یہ لوگ جو پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں اور اس کو کھوکھلا کر رہے ہیں، اور اس کی معیشت کو تباہ کیا جا رہا ہے یار، وسائل کو کڑھایا جا رہا ہے، معیشت ختم کر دی جا رہی ہے، غریب عوام مر رہا ہے بھوک افلاس سے، کوئی پرواہ نہیں۔ اٹھو، بولو، آنکھیں کھولو، اپنی زبانوں کو بولو اپنی زبانوں سے ان کے خلاف، لڑو حق کے لیے۔ اب بھی وقت ہے، بہت پچھتاؤ گے، ننگا کر رہے ہیں پاکستان کو، بدنام کر رہے ہیں، ننگا کر کے چھوڑیں گے آپ کو، آپ کا سانس لینا مشکل ہو گیا اور مشکل کر دیں گے مزید۔ خدا را اپنے لیے اٹھو، اپنے ملک کے لیے اٹھو، آواز بلند کرو، حق کے لیے لڑو۔ والسلام۔